اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمد للذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ تمام لوگوں کو آج کی خوبصورت دن کی، خوشیوں بھرے پرمسرت دن کی بے انتہا مبارک ہو۔ کچھ اشعار سے آغاز کے۔ خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں، کہ عابدین کو اجر مل گیا ہے باقر میں۔ چلے زمیں پہ تو چالے عابدین دیکھوں، چلے زمیں پہ تو چالے عابدین دیکھوں، کبھی نمازی کی حالت میں ساجدین دیکھوں۔ حسین سارا کا سارا چھپا ہے باقر میں، خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں۔ اور اسی کا نور فلک میں شگاف کیوں نہ کرے، اسی کا نور فلک میں شگاف کیوں نہ کرے۔ خدا کا کعبہ تیرے گھر کا طواف کیوں نہ کرے، علی ہی تم کو دوبارہ ملا ہے باقر میں۔ خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں۔ بر امام محمد باقر صلوات۔ آج جن کا تذکرہ ہے وہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، باقر العلوم ہیں، as I said before، علوم آل محمد کا آسماں ہیں یہ۔ اور کیا کیا ہے یہ انشاءاللہ آج ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ یکم رجب المرجب میلاد امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور امام محمد باقر کا ظہور، آمد، ان کی ولادت، برتھ ڈے آف امام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے فضائل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر امام اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، مگر بالخصوص ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آقا دو جہان نے ان کو سلام بھیجا، اور ان کو علوم آل محمد، یعنی جتنے بھی علوم ہیں آل محمد کا، ان کا آسمان ہے۔ اور یہ آسمان اور اس علم کی جو ہے جب برستا ہے تو کس طرح سے علم اور شعور کی، معرفت کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ پہلی رجب المرجب کو آپ کی آمد ہے، 57th ایئر آفٹر ہجرہ، یعنی ہجرت کے 57 ایئرس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ امام کی شہادت کا جو یوم ہے وہ ذی الحج، 7 ذی الحج 114، یعنی 114 سالوں کے بعد ہجرت کے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اپروکسیمیٹلی 57 ایئرز آپ نے اس دار فانی، اس دنیا میں گزارے۔ اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ امام محمد باقر کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ واحد یہ وہ پہلے فرزند ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت الحسن، یعنی امام حسن علیہ السلام کی وہ دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ان کے والد۔ تو ایک لمحے کے، ایک تو نجیب الطرفین، اور ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچئے، یہ اس چیز نے مجھے ایسا سرور دیا ہوا ہے کل سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ ان کے دادا اور ان کے نانا، یعنی امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، شجرہ نسب چیک آپ کریں کہ ان کے نانا اور دادا جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا فضیلت ہے یہ کہ جن کے نانا اور دادا جنت کے مالک ہوں، جنت کے سردار ہوں، تو ان کی اولاد، ان کے وارث کیسے ہوں گے۔ الحمدللہ I think this is one of those most amazing فضائل۔ جب میں نے پڑھا تو لٹرلی میرے آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فاطمہ بنت الحسن کا جو شمار ہے وہ مدینے کی بہترین پرہیزگار، خوبصورت، عبادت گزار، صدیقہ خواتین میں ہوتا تھا۔ امام محمد باقر اپنی والدہ کے حوالے سے بہت فخریہ طور پہ کہا کرتے تھے
کہ میری والدہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی لقب جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی تھا، اور اس کے بعد یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جن کو صدیقہ کا لقب ملا. آقا کے پاس ایک شخص آیا ہے کہ میں ایک بہترین مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے صرف ارشاد فرمایا کہ اگر تم بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو تو بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور بی بی حضرت فاطمہ بنت الحسن جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو امام زین العابدین علیہ السلام سے جن کی کا عقد ہوا، وہ امام حسن کی بیٹی تھی. ان کی کنیت تھی ام عبداللہ. ان کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ام عبداللہ. اور ام عبداللہ اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے بطن سے 2 بیٹے ہوئے، امام محمد باقر، امام زین العابدین کے 2 بیٹے ہوئے، امام محمد باقر علیہ السلام، اور جو دوسرے بیٹے تھے وہ تھے عبداللہ الباحر. اینڈ ہی واز سو بیوٹیفل، ہی واز سو گڈ لکنگ کہ مدینے میں ان دونوں بھائیوں کی خوبصورتی کا چرچا تھا. دنیا دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی خوبصورتی کا سن کے ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی. اور میں یہاں پر ایک اور تذکرہ، کیونکہ ذکر آ گیا امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹوں کا، تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم عراق جاتے ہیں تو جب ہم سامرا سے کربلا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر رک کے زیارت کرتے ہیں حضرت زید علیہ السلام کی. وہ بھی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، مگر وہ حضرت فاطمہ بنت الحسن کے بطن سے نہیں ہیں. ان کی جو والدہ تھیں وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا. اور یہاں پر میں اور ایک بات جو کہنا چاہوں گی، جو انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ حضرت زید علیہ السلام پر اس قدر ظلم ہوئے تھے کہ ان کو برہنہ، ان کو شہید کر کے نعوذ باللہ برہنہ 4 سال تک چوک کے اوپر لٹکایا گیا تھا. اور کسی کی اتنی جرت نہیں تھی اس وقت. خلیفہ وقت اس قدر سنگ دل اور اہل بیت کی نفرت رکھنے والے لوگ تھے کہ ان کو اس طرح سے نعوذ باللہ تذلیل کی جاتی تھی. مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں صرف اس اللہ کی ذات جو عزت والا ہے اس کا وہ دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ ہمیشہ تب ملتی ہیں جب آپ کا عمل درست ہوتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی کیونکہ شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کے بچپن کے حوالے سے جو کچھ واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. کہ امام محمد باقر علیہ السلام بچپن ہی سے ایک ہوتا ہے نا، جب ہمارا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس بچے کو بہت پیمپر کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، کمفرٹ زون اور ان کی ہر چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو امام محمد باقر یاد رکھیے کہ جب ان کا سن 3.5 برس تھا، جب وہ 3.5 سال کے تھے، تو اس زمانے میں امام محمد باقر کربلا کے میدان میں تھے. یعنی وہ وقت، وہ جو بچپن کا وقت ہوتا ہے جب آپ ہلکا سا شعور کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت امام کا کربلا کے میدان میں انہوں نے اس بچپن میں دیکھا. گھوڑوں کی ٹاپوں کو سنا. 10ویں جب یوم شب عاشور، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کو سنا، اپنی دادی کو، اپنے باپ کی پھپھی کو اور اپنے خاندان کی مقدرات عصمت کو انہوں نے ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتے ہوئے دیکھا، اپنی چادروں کو بچاتے ہوئے دیکھا، اپنے ان خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا. تو آپ یہ سوچئے کہ ایک اتنا کم سن بچہ جو اپنے بچپن میں یہ وٹنس کر رہا ہے، تو سوچئے کہ اس کی زندگی میں جو پختگی ہے اور اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ، اور جو اس کا مائنڈ ہوگا، وہ کس ٹراما سے گزرا ہوگا. اینڈ دس از واٹ ہی saw at the age of 3.5. اور اس کے بعد پھر رقیہ بنت الحسین، بی بی سکینہ بنت الحسین اور امام محمد باقر، یہ وہ بچے تھے کہ جن کو ایک رسی کے اندر باندھ کر کربلا سے کوفہ سے شام اور پھر ان تمام راستوں پر لے جایا گیا. So this was the kind of traumatic childhood he
ہی وینٹ تھرو. جو امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کا ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کربلا کے بعد کہ جب تمام مخدرات عصمت کو، تمام خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ آل یاسین کو جب دربار یزید میں لے جایا جاتا ہے، اٹس اے ویری مونیومنٹل انسیڈنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو، کہ جب ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یزید وہاں پر اپنی شہرت، اپنی پاور اور اپنی دولت اور ان تمام چیزوں کے نشے میں، اور دراصل شراب کے نشے میں کس طرح سے اس نے استقبال کیا ان مخدرات عصمت کا، ان پاک ہستیوں کا. تو جس وقت یہ تمام ہستیاں، یہ تمام خواتین، یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت آ کے دربار یزید میں کھڑا ہوتا ہے، کہ جہاں پر مختلف مسلمان ملکوں کے سفیر کو وہ دعوت دیتا ہے، وہاں پر سجائی جاتا ہے دربار، اور وہاں پر تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یزید وہاں پر کیا بولتا ہے ان تمام ہستیوں کو دیکھ کر؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام خواتین میں سے چند کو میں کنیز بنا لوں گا، استغفر اللہ، اور ان میں سے چند کو میں قتل کر دوں گا. جب وہ یہ بات کہتا ہے اپنے نشے میں، تو چند لمحات کے لیے دربار یزید کے اندر بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو، اور تمام لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس کی یہ بات سن کر اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگتے ہیں. جب وہ یہ بات کہتا ہے اور وہ اپنے نشے میں دھت ہے، تو یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہوتا ہے، تو ایک آواز، ایک بیان شروع ہوتا ہے، اینڈ دیٹس دا فرسٹ ورڈ آف نالج، اینڈ آئی وڈ سے دیٹ از دا فرسٹ خطبہ جو امام محمد باقر علیہ السلام اپنی 3.5 سال کی عمر میں دربار یزید میں، آفٹر سینگ آل what he has seen، کربلا، کوفہ اور شام، ان دیٹ جرنی، وہ جو دیکھتے ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس علم کی جو می برسا کلام محمد باقر علیہ السلام کی صورت میں، اس نے وہاں پر موجود اس دور کے فرعون کے منہ کے اوپر ایسا تماچا مارا. وہ الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. امام محمد باقر، یاد رکھیے، امیجن کریں یزید کا دربار ہے، اس چیز کو امیجن کرنے کی ضرورت ہے. یزید کا دربار ہے، تمام سفیر مسلمانوں کے ملک کے بیٹھے ہیں، اور یزید یہ غلیظ الفاظ بیان کرتا ہے، بولتا ہے، اور 3 سال کا ایک بچہ بیچ میں سے نمودار ہوتا ہے، اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ او یزید، جب فرعون اقتدار میں آیا تھا، جب اس نے موسیٰ اور ہارون کو پکڑا، تو کم از کم اس نے اپنے لوگوں سے یہ پوچھا کہ مجھے آخر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت فرعون نے لوگوں کی بات مانی، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ تجھے چاہیے کہ تو ان کو چھوڑ دے تاکہ یہ کہیں دور جا کے بس جائیں. تو اس نے ایسا کیا. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ان مخدرات عصمت خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عصمت والی باعصمت خواتین، باعظمت خواتین کے حوالے سے یہ الفاظ بیان کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ الفاظ بیان کر رہا ہے کہ جن کے جد کا کلمہ تو پڑھتا ہے؟ جب یہ الفاظ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، تو ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، اور امام محمد باقر کی طرف لوگ حیرانی اور عجیب طریقے سے دیکھنے لگے کہ یہ 3.5 سال کا بچہ کیسے کلمات بول رہا ہے، اس کو کیسے علم ہے کہ فرعون اور ہارون اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کس طرح سے بیان فرما رہا ہے. اور اس طرح سے معجزہ علم و شعور آل محمد عیاں ہوا دنیا کے سامنے. اس کے بعد یزید جو ہے وہ گھبرا گیا، گڑبڑا گیا، اور اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے ان باعصمت خواتین کو، اس گھرانے کو اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا، وہاں سے ان کو واپس بھیجا. سو یہ
وہ الفاظ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے علم سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جابر بن عبداللہ الانصاری سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جابر، کیا کہنے ان صحابیوں کے، ان با وفا صحابیوں کے کہ جنہوں نے رسول آقا کی جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہیں کی، اور وہ تمام جو ارشادات ہیں ان کے وہ ہم تک اس طرح سے پہنچائے جس طرح سے پہنچانے کا حق ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کو آقا نے کیا فرمایا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں۔ ہی از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ صحابہ۔ 3 میجر امپورٹنٹ ریزنز ہیں، اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ حدیث قصہ کے جو راوی ہیں، جو روایت کی ہے، ان کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری ہیں، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے امام کو آقا کا پیغام پہنچایا اور وہ سلام پہنچایا جو حدیث میں انشاءاللہ ابھی تفصیلی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تیسری جو ان کی شخصیت، کیوں یہ میرے فیوریٹ ہیں، تیسری ان کی شخصیت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو والد تھے جابر ابن عبداللہ الانصاری، جو عبداللہ والد حضرت جابر تھے، he was a very rich and a very generous man who used to do a lot of charity. بہت چیریٹی کیا کرتے تھے۔ مدینے سے ان کا تعلق تھا، اور مدینے میں آپ نے مسجد قبلتین کا ذکر سنا ہوگا۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر قبلوں کی تبدیلی ہوئی تھی۔ جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم مسجد قبلتین جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مسجد تھی جہاں پر تبدیلی ہوئی تھی۔ تو اس مسجد کے بالکل سامنے حضرت جابر کے والد صاحب عبداللہ کا گھر تھا، اور گھر نہیں تھا بلکہ لیٹ می کریکٹ مائی ورڈز، گھر نہیں تھا۔ جہاں مدینہ میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں پر حضرت جابر کے والد یعنی حضرت عبداللہ کا جو گھر تھا وہ اس قدر وسیع تھا that it was a palace, it was a mansion. He was one of the richest people of مدینہ، جو مدینہ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں اللہ کا ایک بندہ ہے جس نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے قدردان نہیں ہیں، ان کے لیے مصائب، مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو یہاں آنے کی دعوت دیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بات جو میں تیسری ریزن جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ مجھے میری یہ فیوریٹ ہیں کہ ہی واز سو جینرس، حضرت جابر اینڈ عبداللہ جو ان کے والد تھے، دے ور سو جینرس کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک روز جب وہ جنراسٹی کر رہے تھے تو انہوں نے غربا، فقراء، مساکین میں اس قدر بانٹ دیا اپنا پیسہ کہ وہ مقروض ہو گئے۔ سو جسٹ امیجن دا کائنڈ آف جنراسٹی، چیریٹی، اور جسے کہتے ہیں لوگوں کی مدد جو ہے، یہ کتنا بڑا خاصہ ہے۔ اور آگے امام محمد باقر کی ایک حدیث بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، جس میں امام جنراسٹی کا اور چیریٹی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سو ان کا لٹرلی مینشن تھا حضرت جابر علیہ السلام 4 اماموں کے وقت میں انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، یعنی 4 اماموں کے اور آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، یعنی انہوں نے ان 5 عظیم ہستیوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کی عمر کہتے ہیں کہ 90 ایئرس کی تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہی واز 93 when he left this world. Anyway, so جو الفاظ جو آقا نے حضرت جابر علیہ السلام کو جو اپنے الفاظ بیان فرمائے، جو ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور، اور وہی الفاظ جو شیئر کروں گی کہ او جابر، ایک روز تم ایک جوان کو ملو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، محمد، جس کی شخصیت کے فضائل میرے جیسے ہوں گے، جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں روشنی نکلے گی، جس کا علم و حکمت بے مثال ہوگا، اس کا نام باقر ہوگا،
اس کو میرا سلام کہنا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جن ہم اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے جن کے اوپر سلام اور درود بھیج رہے ہیں، جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، آپ سوچیں کہ امام محمد باقر کی شخصیت کیا ہوگی کہ آقا دو جہان جس کو اللہ کا سلام جاتا ہے، اس کے ملائکہ کا سلام جاتا ہے، وہ اپنی نسل کے اس بچے کو جو محمد باقر ہیں ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن کو آقا سلام بھیج رہے ہیں، کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ کیا ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے ایز اے چارجنگ بینک ان کو اپنی زندگیوں سے کنیکٹ کر کے چارج کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو یہ وہ جو ایک ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم نے کس طرح سے ان نعمتوں کی ناشکری کی کہ اگر ہم ان ہستیوں کے ساتھ نہ جڑے کہ جن کو اللہ کا رسول سلام بھیجتا ہے۔ جب حضرت جابر جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، کافی ضعیف ہو گئے، تو وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر، ان کی تھوڑی آئی سائٹ بھی ویک ہو گئی تھی، اپنی آنکھوں سے صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا، ان کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، تو حضرت جابر جو ہیں وہ اونچی اونچی آواز لگایا کرتے تھے کہ اے باقر، یا باقر، میرے باقر آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں وہ امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں جو مجھے میرے آقا نے دی تھی تاکہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر سکوں۔ تو ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں، امام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور ان کو جابر بن عبداللہ الانصاری جن کی آنکھوں میں روشنی نور نہیں رہا تھا، ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جابر، تم جس کو پکارا کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو حضرت جابر ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے قدموں کی چاپ کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے آقا کی خوشبو میرے قریب ہے۔ اور امام محمد باقر ان کے پاس آتے ہیں، ان کو ملواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن کو تم آوازیں دیا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ تمہارے سامنے ہیں، آج تم اپنے آقا کا سلام ان کی بارگاہ میں دے دو۔ صرف یہ ایک فضیلت ہی امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کی اس دنیا کے بے حس کم ظرف لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی، نہ ان کے علم حاصل کیا جو اللہ کے چنیدہ تھے، ان کو نہ مانا۔ آپ اگر سورج کو سورج نہ مانے تو سورج روشنی دینا تو نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ کہتے رہیں کہ مجھے سورج سے وائٹامن ڈی نہیں چاہیے، آپ چاہتے نہ چاہتے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ شخصیات ایسی ہیں جو نہ صرف اپنے دور میں بلکہ ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے وہ منارہ نور ہیں۔ اور میں آج کل کی ٹرمنالوجی میں ایک ورڈ بولتی ہوں جو ہمارے لیے چارجنگ بینک ہیں۔ چارجنگ بینک کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا ہر وقت۔ اگر ان آئمہ معصومین کی، ان ڈیوائن سولز کی محبت دل میں رکھ کے ہم اپنے دنوں کا آغاز کریں، اپنی صبحوں کا آغاز کریں، صرف اس روز نہیں، صرف آج کے روز نہیں جب ان کی آمد ہوئی تھی، ہر آنے والے روز، پورے مہینے میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام ہستیوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں تو ہم چارج ہو جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ نے جب یہ بات کہی کہ میرا آپ کے آقا کا، میرے آقا کا، آپ کے جد کا آپ کو سلام پہنچے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے پاؤں کو چوما، ان کے چہرے کو، ان کی ماتھے کو چوما، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا سلام میرے بیٹے کو،
دنیا اس کو باقر اس لیے کہے گی کہ وہ علم پھیلانے والا ہوگا. باقر, امام محمد باقر کا جو ٹائٹل ہے باقر العلوم, you know what does that mean? باقر العلوم, what exactly that means? He is the one who splits knowledge. He is the one who scrutinizes knowledge. He is the one who spreads knowledge. میں باقر کے حوالے سے ایک اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ باقر بیسکلی جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں کہ زمین کا جب سینہ چاک کر کے ایک بیج جب آپ زمین میں بو دیتے ہیں تو زمین میں سے سینہ چاک کر کے جس طرح سے اس بیج میں سے کا سینہ چاک کر کے زمین کو سے نکلتا ہے نا اور پھل دار درخت بن جاتا ہے, اس پروسیس کو بقر کہتے ہیں. اٹس بے, قاف, قائد اعظم والا اور رے, بقر, رائٹ. جس طرح سے ایک چھوٹا سا بیج جب آپ بوجھتے ہیں تو وہ درخت بڑا سا درخت بن جاتا ہے, اور پھر اسی طرح سے اس کے اوپر جو پھل پھول لگتے ہیں وہ پوری دنیا کو, پوری کائنات کو اس سے مستفید ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے سارے علوم کو زمین سے نکال کر بلندیوں پر جو ذات لے کے جانے والی ہے اور پھر ساری دنیا میں اس علوم سے اسے جو پھل سے جو مستفید کرنے والی ذات ہے اس کو ہم باقر العلوم کہتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام علم کا خزانہ, خزینے جسے کہتے ہیں نا, ایک علم کا سمندر کہ جس میں جو غوطہ زن ہوتا ہے وہ اس قدر خزانے لے کر باہر نکلتا ہے کہ اس کی زندگی, اس کا دین, اس کی دنیا, اس کی یہ زندگی, اس کی آخرت سب سنور جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی شخصیت آل محمد میں سے, ائمہ معصومین میں سے, 12 اماموں میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جو باقر العلوم ہے, جو علوم آل محمد کا آسمان ہے, ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نالج کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوال کرتے ہیں؟ کیا ہم تدبر کرتے ہیں یا بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے ماں باپ, ہمارے باپ دادا نے بتائیں, یا ہم خود سے بھی کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس زمانے میں جب امام محمد باقر علیہ السلام کا جو دور تھا, اس زمانے میں بڑے ہی حالات جو تھے نا, اب میں کچھ تھوڑے سے کرٹیکل جو سائڈز ہیں اس کی بھی بات کروں گی. جو حالات تھے وہ بہت ٹرکی دور تھا. اس زمانے میں لوگ اہل بیت کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے تھے. ایک ہی جنریشن گزری تھی کہ جس سے پہلے کربلا کا واقعہ ہوا تھا. اس زمانے میں اتنی ہیوملیشن ہوتی تھی, اس قدر ہیوملیٹ کیا جاتا تھا اہل بیت کے گھرانے کو. چند ایک واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, بٹ اگین مقصد واقعات بتانا نہیں ہے, مقصد یہ بتانا ہے کہ ان واقعات کا ان کے اوپر اثر کیا ہوتا تھا اور وہ ریئیکٹ کیسے کرتے تھے. اپنے آپ کو, اپنی ذات کو دیکھیں. ہمیں آج کوئی سڑک کے اوپر کسی محفل میں ہم سے کوئی ملے, ہمیں سلام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا اس نے سلام نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. مگر کردار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر کا مذاق اڑایا. جیسے امام جا رہے تھے راستے میں, انہوں نے ایک شخص نے, بدبخت شخص نے, ایک بدو نے زور زور سے یہ کہنا شروع کر دیا, بکر بکر. بکر یعنی دکاؤ, یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جس طرح سے دکاؤ, تو یہ کہنا شروع کر دیا. تو امام نے بہت تحمل سے, بہت پرسکون طریقے سے یہ ارشاد فرمایا, اٹس ناٹ بکر, اٹ از باقر العلوم. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بکر اینڈ باقر العلوم, کہ میں وہ ہوں کہ جس سے تمام علوم
کا آغاز ہوتا ہے، سورس آف نالج. الحمدللہ. ایک شخص نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ نعوذ باللہ، جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی نہیں کہ تم ایک حبشی ماں کے بیٹے ہو، تم ایک یو آر دا سن آف اے بلیک وومن، اور تم شرم کرو. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ لٹرلی سیئنگ ریئلی ناسٹی لینگویج، ہی اسٹارٹیڈ یوزنگ ریئلی ناسٹی لینگویج. تو امام ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تو تم سچ کہہ رہے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو بھی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کرے. امام محمد باقر نے اپنے دور میں دیکھیں یہ ہے وہ پیشنس، یہ ہے وہ تحمل مزاجی، یہ ہے وہ ٹالرنس کہ جس کی آج ہم بات کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ان ریالٹی جو آغاز علم اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی، جس کو ایک فزیکل یا جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائر لیول کے اوپر لے جایا گیا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں کہ آج کے اس دور میں ہم ذکر محمد و آل محمد اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اوپنلی کر سکتے ہیں. بٹ here is one question that we need to ask کہ کیا ہم اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ تو نہیں لیتے؟ کیا ہم اس ذکر کو فور گرانٹیڈ تو نہیں لیتے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ہاتھوں میں ہمیں دے دیا ہے یہ معرفت، یہ محبت، یہ عشق، یہ مودت، تو کیا ہم اس کو ایزی تو نہیں لیتے؟ اس زمانے میں مختلف اشیاء بیچنے کے دوران جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل لوگ سنا کرتے تھے. لوگوں کو 2 سے 3 جہاں جب آج کے دور میں لگ جاتی ہے نا کہ 3 لوگ جو ہیں دفعہ لگ جاتی ہے کہ 3 لوگ اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس طرح سے اس زمانے میں 3 سے 4 آفٹر کربلا ان دا ٹائم آف امام زین العابدین 3 سے 4 لوگ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور اس طرح سے ذکر ہوتا تھا کہ کوئی چیز لینے کے بہانے ذکر فضائل آل محمد سنتے تھے. اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، ہم اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں. اصل تعلیمات، اور اسی لیے میں یہ بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں جو سختیاں تھیں، جو صعوبتیں تھیں، جو مشکلات تھیں، ان کی وجہ سے امام اس طرح سے تبلیغ نہیں فرما سکے. اور امام نے اس وقت بھی اپنی تبلیغ کو کس طرح سے کیا؟ امام نے اپنی تبلیغ کو اس طرح سے کیا کہ ہر چیز دعاؤں کی صورت میں امام نے ارشاد فرمانا شروع کر دی. اسی لیے آج ہمارے پاس وہ تحفہ ہے صحیفہ سجادیہ کا، جس میں آپ کو ہر چیز کی دعا ملتی ہے، حسن اخلاق کی دعا ملتی ہے، عید کی دعا ملتی ہے، رمضان کی آمد کی دعا ملتی ہے، کس طرح سے لوگوں کو درگزر کرنا ہے، اپنے ظرف کو کیسے بلند کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو معاف، ہر چیز کی دعائیں. یہ تبلیغ تھی. صحیفہ سجادیہ دراصل امام زین العابدین کے اس دور کا تبلیغی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس میں امام نے وہ تمام چیزیں بتائیں. ہم جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. امام محمد باقر کے دور میں جو تعلیمات رسول اکرم، شریعت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا، فقہی علم اس دور میں پھیلا، جورسپروڈنس اور علمی شرعی جو گفتگو ہوئی، اس کا جو واسٹ اور اس کا جو ایکسٹینڈڈ ہم ورژن دیکھتے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں. مگر اس کی جو بنیاد تھی، وہ اس کا جو بیج تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا باقر العلوم، اس کا جو بیج تھا وہ بویا گیا تھا امام محمد باقر کے دور میں. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ ویری کوئکلی کہتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاؤں کہ مسلک، بہت سارے امام محمد باقر کے دور میں بہت سارے مسالک جو ہیں وہ ابھر کے آ گئے تھے سامنے، جیسے کہ مسلک مرجیہ. there was this مسلک called مرجیہ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ مرجیہ یہ کہتے تھے کہ جو خلیفہ وقت ہے نا، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ فاجر ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ زانی ہے، چاہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی خرابی ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی ہے، you can't call him فاسق و فاجر.
آپ ان کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ اس دور میں ایک مسلک تھا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دل میں بہت اچھا انسان ہو، جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ بھی برائی ہے، اس میں یہ بھی برائی ہے، اس میں یہ بھی برائی ہے، پر دل دا وہ بڑا چنگا ہے. سو دل دا چنگا اس ویلے چنگا ہے جدوں وہ کردار دا چنگا ہے. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ مسلک خوارج، دوز ہو فوٹ اگینسٹ امام علی ان دا بیٹل آف نہروان، ان کا اس قدر پریشر اس زمانے میں. آج ہم روتے ہیں کہ یہ مسالک جو ایک فقہ کے اندر مختلف کیٹیگریز ہو گئی ہیں، اٹس سو انفارچونیٹ. ہم کسی ایک نام کے اوپر، ہم ایک قرآن کے اوپر، ہم ایک اللہ کے اوپر، ہم ایک نبی کے اوپر، نبی کی آل کے اوپر کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک قرآن پہ ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ مسلک متزلہ بھی کوئی ایک مسلک تھا جو اس زمانے میں ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا کتنا تذکرہ ہم سنتے ہیں. اور ان کی، کیونکہ ان سے جورسپروڈنس اور وہ جتنی تھیولوجی اور جتنی تھیری اور پھر جو سوالوں کے جواب اور ہمارے سامنے آئے تو ان کے دور میں آئے، تو ہم ان سے واقفیت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ یہ جو فقہ اہل تشیع کا جو فقہ ہے، اس کو بھی فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ دس واز دا ٹائم کہ جب اس زمانے میں خلفائے وقت جو تھے، they were too busy in the worldly سیلیبریشنز اور عورتوں اور شرابوں اور ایکس وائی زی جو بھی اس دور کے خرافات تھے، ان میں they were so much indulged کہ ہمارے ائمہ معصومین کو، اللہ کے نائب جو اس دور کے تھے، ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے تشہیر اور علم حقیقی علم محمد وآل محمد کو پھیلایا، ہر طرح سے پھیلایا، اور اس حوالے سے بہت اس میں کام ہوا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور ہے اس کو باقرین اور صادقین بھی کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد محترم محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں عظیم ترین جو استاد ہے میرا، وہ میرے والد محترم امام محمد باقر ہیں. میں نے صرف، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف اسلام کی تعلیم نہیں لی ان سے، بلکہ میں نے اپنے والد گرامی سے ایسٹرالوجی، کاسمولوجی، جیوگرافی، فلسفی، گریک مسٹزم اینڈ تھاٹ، ان تمام چیزوں کی بنیاد رکھی. اور ہمیں امام محمد باقر نے یہ سکھایا کہ جب آپ اسلامک ایتھکس، اسلامک تھیولوجی اور اسلامک لاء کو پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ صرف ان چیزوں پہ آ کے محدود نہیں ہونا، بلکہ آپ کو دنیا کا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ہر علم حاصل کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ناؤ ان کے دور میں لوگ ان کے پاس آ کے، پیپل یوز ٹو آسک کوشچنز اباؤٹ حدیث، فقہ، what do you call that، قرآن، ہسٹری، لیگل میٹرز اینڈ امامت کے حوالے سے بھی امام سوال کیا کرتے تھے. اینڈ آئی نو، آئی ہیو این آئیڈیا کہ بہت لمبا ہو گیا ہے اور کافی دیر ہو گئی، بٹ میں اب چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا اس کو شارٹن ڈاؤن کروں. آئی اسٹل ہیو اے لاٹ ٹو شیئر ود یو، بٹ دے آر فیو پوائنٹرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. امام سے ایک سوال کیا ایک شخص نے کہ شیطان تمام انبیاء کا دشمن ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ شیطان نے کسی نبی کو اسے بات کی ہو؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں بالکل. حضرت نوح کے ساتھ شیطان نے بات کی اور شیطان نے یہ کہا کہ اے نوح، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے میرا ایک بڑا کام کیا ہے، اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ تم نے دعا کی کہ تمام نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے. اللہ کی بارگاہ میں جب تو نے یہ کہا کہ تو تمام میرے اللہ کے نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ نے کر دیا، تو مجھے تمہارے امتیوں پر بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی، اس لیے میں تجھے 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا 3 نصیحتیں کیا ہیں؟ وہ 3 نصیحتیں شیطان کیا کر رہا ہے،
This is something very important. This is for every human. This is for everyone. ये इमाम इरशाद फरमा रहे, इमाम ने हमें ये बताया कि उस शैतान ने हज़रत नूह को 3 नसीहतें की. उनमें पहली नसीहत ये थी कि मुझे 3 जगहों पर हमेशा याद रखना. वो 3 जगहें कौन सी हैं? वो 3 जगहें बड़ी अहम हैं. जब तुम गुस्से में हो तो याद रखना कि तुम्हारे बिल्कुल साथ मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे कान में ये कह रहा हूँ कि मज़ीद गुस्सा कर, मज़ीद लोगों को बुरा भला कह, बल्कि जिससे लड़ रहा है उसको मार दे, जिससे लड़ रहा है उसको लगा दे. होता है ना एट टाइम्स व्हेन वी आर एंग्री. पहली तो बात ये है कि गुस्सा ही एक शैतानी अमल है, और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम इतने अपने आपे से बाहर हो जाते हैं कि लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि मैंने किसी को मार ही दिया, मैंने ऐसे अल्फाज बोल दिए कि जो शायद किसी का कत्ल करने से ज़्यादा बदतर थे. दूसरा, शैतान ने जो नसीहत की कि जब तुम चैरिटी करते हो, जैसा याद है आपको मैंने शुरू में कहा था कि इमाम ने एक जगह इरशाद फरमाया है, चैरिटी के हवाले से हमें बताया है कि शैतान ने क्या नसीहतें की हैं कि जब तुम चैरिटी करते हो, लोगों की मदद करते हो, जेनरॉसिटी करते हो, किसी की खिदमत खल्क करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो के तुम्हारे कान में ये कह रहा होता हूँ कि बस इसको अगर देना होता तो अल्लाह देता, बस कर दे, तुझे इसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं. ये शैतान हमें तंबीह कर रहा है, नसीहत कर रहा है हज़रत नूह के ज़रिए हमें कि जब तुम चैरिटी करने लगो और तुम्हें कोई विस्पर आए, डोंट डू इट, दैट्स द टाइम, रिमेंबर दैट इज़ द विस्परिंग ऑफ शैतान. फिर उसके बाद तीसरी जगह पे जो तीसरी नसीहत की हज़रत नूह को शैतान ने, वो ये कि जब तुम ऑपोजिट जेंडर के साथ होते हो तो वो तुम दोनों के साथ, वो तुम अकेले नहीं होते. उस वक्त तीसरा शैतान यानी शैतान सेज़ कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ. और आप इसीलिए आज देखते हैं कि ये जो डिवोर्सेस और मियाँ बीवी में इख्तिलाफात, कभी बीवियाँ कहती हैं हमने गुजारा नहीं करना, कोई मामलात नहीं भी होते, कोई मुश्किलात नहीं भी होती तो विदाउट एनी रीज़न मुश्किलात खड़ी क्रिएट की होती हैं. तो याद रखें कि जब आपको आपके स्पाउस से आपके कान में उसके ख़िलाफ़ कोई बात डाल रहा है तो याद रखें वो कोई नहीं मगर शैतान है. और जो शैतान की सुन रहा है वो शैतान को अपना बाप बनाकर उसकी सुन रहा है, क्योंकि आज तो लोग बापों की भी नहीं सुनते. तो अगर आपने शैतान की उस विस्परिंग को सुन लिया और अपने स्पाउस को के साथ कॉन्फ्लिक्ट ले आए आप, तो दैट मीन्स यू आर अ फॉलोअर ऑफ शैतान. ये लोग जो खुश होते हैं ना कि कोई बग़ैर किसी रिश्ते में जुड़े, साइन किए, निकाह करे, आपस में मिलते रहें, तो वो खुश जो लोग होते हैं मजाक भी करते हैं और खुशियाँ, दे आर जस्ट गॉसिपिंग, दे आर दी फॉलोअर्स ऑफ शैतान. हम सब जानते हैं कि करबला के बाद खलीफाओं का जो एक दौर हुकूमत था, उसमें एक खलीफा जो कि जिसका नाम था उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की जो तब्दीली क़ल्ब हुई, आई वुड रियली लाइक टू पिन पॉइंट हियर, बिकॉज़ लोग ये समझते हैं कि हम कोई किसी तासुब का शिकार हैं या हम क्योंकि जिनको मानते हैं हमने उनका ज़िक्र करना है, मगर ऐसी बात नहीं है. आपके मुंह से बिल्कुल ऐसी कोई बात ना निकले जो किसी के दिल की, किसी के लिए दिल आज़ारी हो, जिसकी वजह से फितना और फसाद हो हमारे माशरे के अंदर. हमें अमन, मोहब्बत, पासदारी के साथ रहना चाहिए. मगर याद रखिए एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जो है उसके दौर में इमाम अली अलैहिस्सलाम जो खलीफा चहारुम हैं, उनके ऊपर जुमे के खुतबे में, आप याद रखें जुमे के खुतबे में ज़्यादा लोग आते हैं मस्जिद में, जुमे के खुतबे में अल्लाह की हम्द व सना के बाद, रसूलुल्लाह पे दरूद भेजने के बाद इमाम अली इब्न अबी तालिब जो वसी रसूल हैं व खलीफतहु बिला फ़स्ल हैं, उनके ऊपर नाऊज़ु बिल्लाह तबर्रा किया जाता था. ये एक आम रिवाज था.
کہ تبرہ کیا جاتا تھا امام علی ابن ابی طالب کے اوپر، اس قدر لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے اتنا بدسن کر دیا گیا تھا، اس قدر جس طرح آج سوشل میڈیا ہے، اس زمانے میں بھی سوشل میڈیا، اس دور کا جو سوشل میڈیا تھا، پیسہ دے کر، جس طرح آج ہم وہ کر لیتے ہیں نا، پیسے دے کر اپنی پوسٹس کو کر دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی بے بہا پیسہ بہایا گیا تھا امام علی علیہ السلام کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے۔ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جب امام کی شہادت کی خبر شام تک پہنچی تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا علی نماز نعوذ باللہ بھی پڑھتے تھے؟ جو نماز پہلے نمازی ہیں، جو پہلے لبیک کہنے والے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کیا، ان کے بارے میں تو یہ میں بتاتی چلوں کہ اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک امام علی ابن ابی طالب کے اوپر تبرہ کیا جاتا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنی جو خلافت سنبھالی تو پہلا جو اس نے حکم دیا وہ یہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں حضرت علی کو، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ حضرت علی کے فضائل اتنے تھے کہ اگر وہ بیان ہو جاتے لوگوں تک تو ہم جیسے لوگ خلیفہ نہ بنتے۔ میں نے اپنے والد سے ان کے بارے میں یہ سنا، اور میں اپنے اس دور میں یہ آرڈر دیتا ہوں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور تھا، کہ میں اس دور میں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ آج کے بعد امام علی ابن ابی طالب کو جمعے کے خطبے میں کوئی نعوذ باللہ تبرہ نہیں کرے گا۔ سو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو ہم کہ ایک بڑا ہی واز دا ون، Umar ibn Abdul Aziz was the man who stopped cursing the Imam on the minbar. So this is a huge contribution. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑی جو ایک اہم چیز ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اس دور میں امام محمد باقر کا دور تھا، اور عمر بن عبدالعزیز نے جو حق کے بی بی فاطمہ الزہرا فدق کا جو باغ تھا، جو غریبوں مسکینوں کی نشو و نما کے لیے وقف کیا گیا تھا، وہ جو باغ تھا، باغ فدق جو تھا، وہ اہل بیت کو واپس لوٹایا تھا۔ سو دیز ٹو تھنگز آر ویری ویری امپورٹنٹ، تبرہ رکوایا اور فدق واپس کروایا۔ امام محمد باقر نے نصیحتیں جو 3 کیں عمر بن عبدالعزیز کو، جس کے بعد باغ فدق واپس ہوا، وہ 3 نصیحتیں کیا ہیں وہ کوئکلی سن لیجئے۔ کہ جب سیلیبریشنز کرو حلال اور حرام میں تمیز رکھو، کو مت بھولنا۔ آج کی شادیاں دیکھ لیں، آج کے خوشیوں کے ایونٹس دیکھ لیں، آج کے بچوں کی برتھ ڈے دیکھ لیں، آج ہماری عیدوں کی تیاریاں دیکھ لیں، رمضان ختم ہوتا ہے، جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے اس میں ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب شیطان ویطان سب کچھ کھل جاتا ہے، دین وی گو کریزی۔ سو اپنی خوشیوں میں حلال اور حرام کو مت بھولنا، جب غصے میں حلال اور حرام کو مت بھولنا، اور کسی کو برا بھلا نہ کہنا اور گالیاں نہ دینا، اور جب پاور میں آؤ تو لوگوں کو ان کی پراپرٹی اور جو کسی کا حق غصب کیا ہو اس کو وہ واپس لوٹا دینا۔ ان 3 نصیحتوں کو سننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے ان کو، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کا حق جو ہے وہ واپس دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فالوورز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دس از امپورٹنٹ، وی آر سیلیبریٹنگ امام محمد باقر's برتھ ڈے، ہز برتھ اینیورسری، ہز ولادت، واٹ ایور یو مے کال اٹ۔ 3 قسم کے امام فرماتے ہیں کہ میرے فالوورز ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں مگر دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، دے فالو فار دا سیک آف فالوئنگ۔ ہاں جی ہم فالوورز ہیں، اینڈ دے جسٹ شو آف کہ ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں محمد وال محمد کو، ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، صرف ان کو فار دا سیک آف شوئنگ آف مت ماننا، ٹھیک ہے۔ اور امام فرماتے ہیں دوسرے ٹائپ کے فالوورز کون سے ہیں؟ دوسرے جو فالوورز ہیں وہ گلاس کی طرح کے ہیں، یعنی شیشے کی طرح کے ہیں، جنہیں اپنے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا، ان کو ہر چیز میں بس ہم دکھائی دیتے ہیں، اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ پھر تیسرے ٹائپ کے فالوورز کیا ہیں؟ دس از انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ، وی نیڈ ٹو آسک ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تیسرے سونے کی طرح ہیں، ٹھیک ہے جی، تیسرے سونے کی طرح ہیں، جتنا وہ سہتے ہیں،
جتنی مشکلوں کو وہ سہتے ہیں، مشکلوں سے نکلتے ہیں، اتنا کندن ہوتے جاتے ہیں. The more they suffer, the more they shine. اور اگر کہیں کبھی مشکل آ جائے تو پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. So the more they suffer, the more they shine. They are like gold. کیا ہم گولڈ ہیں؟ کیا ہم شیشہ ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم اگر گولڈ نہیں ہیں تو آج کے دن کے صدقے میں اللہ ہمیں ان کے اطاعت گزاروں میں، ان کے فرما برداروں میں، ان سے مخلصی کے ساتھ محبت کرنے والوں کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آج محمد باقر علیہ السلام کی کیونکہ ولادت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر میں آپ کو ایک تحفہ دینا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور وہ تحفہ یہ ہوگا کہ جو امام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو نصیحت کی، اس نصیحت، اس وصیت میں کیا کہا. وصیت امام محمد باقر علیہ السلام کیا ہے؟ امام جعفر صادق کو جو وصیت کی اس کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد جو پیسہ ہو اس کو علم کے لیے استعمال کرنا. ایجوکیشن از دا اسینس آف اسکول آف اسلام. جو اسکول آف اہل البیت ہے اس کا اسینس ہے ٹو اسپینڈنگ منی فار علم، ٹو اسپینڈنگ ٹائم فار علم، ٹو اسپینڈنگ یور ابیلٹیز فار علم. اللہ ہمیں امام کی اس وصیت جو انہوں نے امام جعفر صادق کو کی، اور پھر امام جعفر صادق کی زندگی میں ہم نے اس وصیت کا عملی جامہ دیکھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اس جبے کے ساتھ دفنانا کہ جس میں ساری زندگی، جس کو پہن کر میں نے نماز پڑھی، کیونکہ میری جو نماز ہے وہ مجھے وہ روز جزا میری گواہی دے گی. پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا جو امام کی وصیت ہے کہ ہر سال منا کے مقام پر مجالس منعقد کرنا، مجلس عزا منعقد کرنا. جو شخص ایک مکھی کے پر جتنا بھی آنسو بہاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس کے سمندروں سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امام محمد باقر کی جنت البقیع میں جا کر ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ کئی دفعہ ہم ان مقامات پہ جا کر بھی وہاں پہنچ نہیں پاتے. ہمارا جسم تو ہوتا ہے مگر ہماری روح کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. دعا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر، اگر ابھی اس طرح کا وسیلے نہیں ہیں، سورسز نہیں ہیں، اس وقت حالات ایسے نہیں کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر ان ہستیوں کو اپنے لیے چارجنگ بینک بناتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن محدود نہیں کرنا. جس طرح سے آج پوری قوم ویلنٹائنز ڈے منا رہی ہے، تو یہ ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. کون تھا ویلنٹائن، اس نے کیا کیا تھا اور کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، مگر ہم پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ہر پورے پاکستان کو ہم نے لال کر دیا ہے just because we are celebrating Valentine's and we don't know the reality of Valentine's. Similarly, آج جو ہمارا دن ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، باقر العلوم کی جو ولادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم بھی مختلف جگہوں پر جا کے کپڑے بدل کر، میک اپ کر کے، اس تمام چیزیں کر کے، زیورات پہن کر، خوشیاں منا کر، کھانے کھلا کر، کیک کاٹ کر یہ کر لیں، بہت اچھا ہے. اٹس اے پارٹ آف دا سیلیبریشن. بٹ ان ریالٹی اگر ہم نے ان کی ذات کو نہیں سمجھا کہ جن کے میلاد کو ہم منا رہے ہیں، تو پھر وہ میلاد نامکمل ہے، پھر وہ میلاد بے معنی ہے. پھر وہ میلاد تو ہم منا لیں گے مگر وہ معرفت حاصل نہیں کریں گے جو دراصل ہمارے امام چاہتے ہیں. کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے رب ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. تو بس ویسا بننے کے لیے ہمیں ان سے جڑنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. پھر ہم نے ویلنٹائنز کو نہیں، بلکہ ہم نے پھر باقر العلوم اور باقی کے جتنے ہمارے آئمہ معصومین ہیں، چہاردہ معصومین ہیں، پنجتن پاک ہیں، ان کی زندگیوں کو جانتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے ہم نے باقر العلوم ڈے منانا ہے.
اور یہ باقر العلوم، زین العابدین، امام حسن، امام حسین، امام علی، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، امام محمد علی نقی، امام حسن عسکری، امام علی رضا علیہ السلام اور امام زمانہ. جب ان تمام ہستیوں سے محبت ہوتی ہے تو آپ ہر روز چارج ہوتے ہیں. اور یقین کیجئے جب ہم ان ہستیوں کو کہیں کسی مووی میں یا ان کو امیجن کرتے ہیں تو ہم کیا امیجن کرتے ہیں؟ ڈونٹ وی فیل دی اورا آف لائٹ، ایک گول شائننگ لائٹ ان کے ارد گرد ہمارے ذہن میں آتی ہے. آپ یقین کیجئے، آپ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی شرعی بات ہے یا نہیں ہے، میں معذرت پہلے ہی چاہتی ہوں، مگر میرا یہ یقین اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ ان ہستیوں کے ساتھ جڑتے ہیں پھر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ جہاں کہیں بھی جائیں پھر آپ کو بھی آپ کے اس اورا میں لوگوں کو وہ نورانی حسن دکھائی دیتا ہے. پھر آپ کی شخصیت کے بھی ارد گرد ایک نور کا حالہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کی صحبت میں آپ رہتے ہیں ان کے ٹریٹس، ان کے ایٹریبیوٹس آپ کی زندگی میں آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے کردار کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.